جیسے وہ اسپرٹ سے اترتی ہے، اسپرٹ سے بھی اترتی ہے، تو اسپرٹ کو آپ رہنے دیجیے. آپ گرم پانی سے روئی کا پوچا بنا کر آپ انشاءاللہ کوشش کرنا ہی اتر جائے گی. یہ تو تیل سے بھی اتر سکتی ہے، پیٹرول سے بھی اتر سکتی ہے. تو بہرحال کسی بھی ذریعے سے آپ اس کو اتار دیں تاکہ وضو میں آپ کو سہولت ہو جائے، ورنہ کوئی چیز چپکی رہ جائے اور اس کے نیچے پانی نہیں بہے گا تو وضو نہیں ہوگا، اور غسل کریں تو غسل نہیں ہوگا. یعنی ایسی جگہ چپکی ہوئی ہے کہ جہاں وضو میں دھونا فرض ہے تو وضو نہیں ہوگا، اور غسل میں دھونا فرض ہے تو غسل نہیں ہوگا، اور غسل میں وضو تو شامل نہیں ہے وضو کے اعضاء. دکھتی آنکھ میں آنسو، نمبر 1، آنکھ کی بیماری کے سبب جو آنسو بہا وہ ناپاک ہے اور وضو بھی توڑ دے گا. افسوس اکثر لوگ اس مسئلے سے ناواقف ہوتے ہیں اور دکھتی آنکھ سے بوجہ مرض بہنے والے آنسو کو دیگر آنسوؤں کی مانند سمجھ کر آستین یا کرتے کے دامن وغیرہ سے پوچھ کر کپڑے ناپاک کر ڈالتے ہیں. نمبر 2، نابینا کی آنکھ سے جو رطوبت بوجہ مرض نکلتی ہے وہ ناپاک ہے اور اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 3، جو رطوبت انسانی بدن سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ ناپاک نہیں. مثلا خون یا پیپ بہہ کر نہ نکلے یا تھوڑی قے کے منہ بھر نہ ہو پاک ہے. چھالے اور پھڑیا کے بارے میں احکام سماعت فرمائیے. نمبر 1، چھالا نوچ دانا، اور اگر اس کا پانی دے گیا تو وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں. نمبر 2، پھڑیا بالکل اچھی ہو گئی، اس کی مردہ کھال باقی ہے جس میں اوپر منہ اور اندر خلا ہے، اگر اس میں پانی بھر گیا اور دبا کر نکالا تو نہ وضو جائے نہ وہ پانی نہ پاک. ہاں اگر اس کے اندر کچھ تری خون وغیرہ کی باقی ہے تو وضو بھی جاتا رہے گا اور وہ پانی بھی ناپاک ہے. نمبر 3، خارش یا پھڑیوں میں اگر بہنے والی رطوبت نہ ہو، صرف چپک ہو اور کپڑا اس سے بار بار چھو کر چاہے کتنا ہی سم جائے پاک ہے. نمبر 4، ناک صاف کی اور اس میں سے جمع یا خون نکلا وضو نہ ٹوٹا. ان سب یعنی زیادہ مناسب یہ ہے کہ وضو کرے. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قے سے کب وضو ٹوٹتا ہے یہ بھی ذہن نشین فرما دیجیے. منہ بھر قے، کھانے پانی یا صفرا یعنی پیلے رنگ کا کڑوا پانی جس کو پک بھی بولتے ہیں، تو منہ بھر قے کھانے پانی یا صفرا کی وضو توڑ دیتی ہے. یہ تکلف کے بغیر نہ روکی جا سکے اس قے کو منہ بھر قے کہتے ہیں. منہ بھر قے ناپاک ہوتی ہے، اس کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے اور بدن کو بچانا ضروری ہے. اس مسئلے سے بھی اکثریت ناواقف. بعض اوقات یہ کہ آتی فوراً ہے اور آدمی کہیں مناسب جگہ جا نہیں پاتا اور وہ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو بے تکلف دھر کر کے نکل گئی یہ منہ بھر ہے. تو اس سے اب یہ جو بدن پہ گری، کپڑوں پر گری، چھینٹے آئے، یہ سب ناپاک، نجاست غلیظہ جس طرح پیشاب ناپاک ہے، یہ سب دھو کر پاک کرنا پڑے گا. وضو بھی ٹوٹ گیا اور خود بخود اس طرح کہ آئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں قصدن یعنی جان بوجھ کر کہ کی جیسے ہاتھ ڈال کر یا کسی خود کی کہ وہ جی متلا رہا تھا، پیٹ میں تکلیف تھی اور کہ کی
کیونکہ قید کرنا بھی ہے نا، یہ ہمارے یہاں اس کا اتنا رواج نہ رہا، ورنہ اطباء میں یہ قول ملتے ہیں طب کے کہ مہینے میں 2 بار قید کرنی چاہیے تاکہ پیٹ میں جو کچرا وغیرہ جراثیم ہے وہ نکل جائے. اور شاید کسی کو تجربہ ہو کہ جب سخت درد ہوتا ہے تو قید کرنے سے سکون مل جاتا ہے. اور بھی بعض بیماریوں میں دیکھا گیا ہے کہ قید کرنے کے بعد سکون ملتا ہے، مگر یہ منہ بھر قید نکلی، چاہے خود کی یا خود بخود آئی یا انگلی ڈال کر حلق میں قید کی، تو وضو توڑے گی اور ناپاک بھی ہے اگر منہ بھرے تو. اور اس میں کھانا پانی یا سفرہ آیا، اگر صرف بلغم آیا قید میں تو وضو نہیں ٹوٹے گا اور ناپاک بھی نہیں. تو قید کرتے وقت یا تو غالباً WC اگر گہرا ہے تو اس میں امید ہے کہ چیٹے سے بچت ہو سکتی ہے، یا کموڈ ہے یا نرم جگہ ہے اور مٹی سے تھوڑا گڑا بنا کر اس میں منہ قریب لے جا کر ترکیب بنائے تو ہو سکتا ہے چیٹوں سے بچت، ورنہ سخت فرش پر تو چیٹوں سے بچنا ممکن نظر نہیں آتا. اسی طرح اگر کسی کو یہ طب کے اس پر عمل کرنا ہی ہے تو وہ اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ جیسے کہ بیسن ہے، بیسن پر تو چھینٹے آنے کا امکان تو بہت ہے، لیکن اگر گہرا بیسن ہے تو بچت ممکن ہے. لیکن یہ بیسن سے چھن کر گٹر تک پہنچنا اس کا دشوار، تو اس کی ترکیب بنانے کے لیے کوئی ایسی جگہ ہو کہ وہ نالی پر وغیرہ رکھ کر تو بالٹی ہے یا کنستر ہے اس کا پینڈا نکال دے اور وہ رکھ کر پھر اس میں آدمی اگر قید کرے تو غالباً چھینٹوں سے بچت ممکن ہے. نماز میں ہنسنے کے احکام، رکوع اور سجود والی نماز میں بالغ نے کہا لگایا، یعنی اتنی آواز سے ہنسا کہ آس پاس والوں نے سنا یا آس پاس میں ہوتے تو سنتے تو وضو بھی گیا اور نماز بھی گئی. اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ صرف خود سنا تو نماز گئی، وضو باقی ہے. مسکرانے سے نہ نماز جائے گی نہ وضو. مسکرانے میں آواز بالکل نہیں ہوتی، صرف دانت ظاہر ہوتے ہیں. اس کی ہنسنے کی تعریف یوز کر دوں کہ ورنہ مسکرانے میں بھی عام طور پر ہنسنا ہی لوگ سمجھتے ہیں. مسکرانا اس میں صرف دانت ظاہر ہوتے، آواز بالکل نہیں پیدا ہوتی. ہنسنا اس میں اتنی آواز پیدا ہوئی کہ خود سنے، یہ ہنسنا مانے کوئی ہو یا نہ ہو اتنی بس معمولی آواز نہیں کہ خود سنے تو یہ ہنسنا کہلائے گا. جو کہ نماز میں ہے تو رکوع سجود والی نماز ہے تو وہ نماز ٹوٹ گئی. اور کہا اتنی آواز سے ہنسنا کہ اگر کوئی دوسرے بھی ہوتے تو سن لیتے، چاہے نہ ہو تو یہ بھی آواز ایسا کہ ہوتے تو سن لیتے. تو یہ کہا کہنا گا رکوع اور سجود والی نماز میں بالغ نے کہا لگا دیا تو وضو بھی گیا اور نماز بھی گئی. حضور آپ نے ارشاد فرمایا کہ رکوع سجود والی نماز میں اگر کہا لگایا تو نماز ٹوٹ جائے گی. کیا بغیر رکوع سجود کے بھی کوئی نماز ہوتی ہے؟ جی ہاں، نماز جنازہ میں کہاں رکوع ہوتا ہے، کہاں سجدے ہوتے ہیں. البتہ نماز جنازہ میں کہا لگا تو وضو نہیں جائے گا، وہ نماز ٹوٹ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. نماز کے علاوہ کہا لگانے سے وضو نہیں جاتا، مگر دوبارہ کر لینا مستحب ہے.
ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی کہا نہیں لگایا. لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سنت بھی زندہ ہو اور ہم زور زور سے نہ ہنسیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے التبسم من اللہ تعالی والقہقہۃ من الشیطان، یعنی مسکرانا اللہ عز و جل کی طرف سے ہے اور کہا شیطان کی جانب سے. صلو علی الحبیب علی محمد